منشا کے مطابق ان کے لیے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے اور ان میں مجسمے تراشتے یا تصاویر بنایا کرتے تھے. اصناف ہی بنیادی شمار کی جاتی ہیں. مجسمہ سازی، تصویر کشی، موسیقی اور شاعری. پہلی تین کا ذکر آ گیا ہے. شاعری کے متعلق میں ذرا آگے چل کر عرض کروں گا. یہاں قرآن کریم کے ایک اہم نقطہ کی وضاحت ضروری ہے. جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، حسن نام ہے صحیح توازن اور تناسب. جہاں کسی شے کا توازن بگڑا حسن معدوم ہوگی. اس کے برعکس اگر مختلف اور باہم دیگر متضاد عناصر کے امتزاج میں توازن ملحوظ رکھا جائے تو ان میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے. آپ غور کیجئے کہ جن حقائق کو صفات خداوندی کہہ کر پکارا جاتا ہے ان میں باہمی تضاد ہے. وہ رحیم بھی ہے اور قہار بھی، وہ رؤوف بھی ہے اور جبار بھی. لیکن جب یہ صفات خدا کی ذات میں ایسے صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ جمع ہیں تو پھر قرآن ان مجموعوں کے جب اسماء الحسنہ سے تعبیر کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ متناظر عناصر میں توازن پیدا کرنے سے جمال کا دل باہر آ جاتا ہے. اور جب بات میں صحیح توازن پیدا ہو جاتا ہے اسے متوازن شخصیت یا بیلنس پرسنالٹی کہا جاتا ہے. ان قوتوں اور جذبات کا اعتدال و توازن کے ساتھ استعمال حسن عمل کہلاتا ہے. آج میں یہ اعتدال اور توازن نازک ترین حد تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. کسی حسین ترین تصویر میں آنکھ کی سیاہی میں ایک نقطہ بھر کی کمی یا زیادتی اسے بدترین شکل میں تبدیل کر دیتی ہے. بلند ترین موسیقی میں کسی سر میں ذرا زیادہ ابھار راز کے روپ کو بگاڑ کر رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب خود ان چیزوں میں حسن نام ہے صحیح توازن اور اعتدال کا تو ان سے لذت یاب ہونے میں بھی اعتدال و توازن کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہے. یہ ہے قرآن کا اصل مطلب. حد اعتدال سے ذرا بھی آگے بڑھے تو یہی حسن سر میں تبدیل ہو جائے گا. دیکھیے یہاں اس نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو خدا کی پیدا کردہ اشیاء زیبائش و آرائش اور حسین جمیل سامان زیز کو حرام قرار دے تو وہیں یہ بھی کہہ دیا تھا لیکن ولا تسرفوا حد سے آگے نہ بڑھ جانا. انہ لا یحب المسرفین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا. یعنی ان اشیاء سے لذت یاب ہونا خدا کے نزدیک ان اشیاء سے لذت یاب ہونا خدا کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں، اس کے نزدیک حد سے بڑھنا ناپسندیدہ ہے. اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اس نے سورہ کہف کی اس آیت میں جسے میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ہم نے سطح ارض کا بڑی زیب و زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کون اپنے اعمال حیات میں توازن اور اعتدال قائم رکھتا ہے. یہ تو پھر بھی زیب و زینت سے متعلق ہے. وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. بڑی غور طلب یہ آیا جلیلہ ہے برادران ابھی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. صفات خداوندی اپنے اندر انتہائی حسن و اعتدال لیے ہوئے ہیں. انہیں اسی حسن و اعتدال کے ساتھ اپنے سامنے لاؤ اور اپنے اندر اجاگر کرو. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ جو لوگ ان میں اعتدال قائم نہیں رکھتے بلکہ
اس کی کسی ایک صفت کو لے کر افراد کی طرف نکل جاتے ہیں، ان سے کنارہ کش ہو جائے. جس طرح مثلاً عیسائیوں نے فرمایا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، خدا کی کسی صفت میں جو افراد سے کام لے کر ایک طرف نکل جاتا ہے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ خدا کا حسن بگاڑ دیتا ہے. جس طرح مثلاً عیسائیوں نے خدا کی صفت رحیمی میں اس قدر غلو کیا کہ قانون مکافات عمل کو یکسر نظر انداز کر دیا، اس سے نہ صرف ان کی اپنی ذات کا حسن بگڑ گیا بلکہ انسان کی تمدنی دنیا میں بھی فساد ہی فساد برپا ہو گیا. یہ ہے برادران عزیز وہ بنیادی شرط جس کے ساتھ قرآن کریم جمالیات سے متمتع ہونے کی تاکید کرتا ہے، یعنی زندگی کے افادی اور جذباتی گوشوں میں صحیح تناسب قائم رکھتے ہوئے. افادی اور جذباتی گوشوں کی مثال ایک موٹر میں پیٹرول اور موبل آئل کی سمجھیے. اگر موٹر میں پیٹرول ہی پیٹرول ہو، موبل آئل نہ ہو تو اس کا انجن خود اپنی حرارت سے پھک جاتا ہے، اور اگر اس کی پیٹرول کی ٹینکی میں بھی موبل آئل ہو نہیں، اگر موبل آئل ذرا اپنے مقام سے آگے بڑھ کر پیٹرول میں دخل انداز ہو جائے تو موٹر کے پرزے چیپٹ ہو کر رہ جاتے ہیں. یاد رکھیے جمال اور جلال کے صحیح امتزاج ہی سے زلف کائنات کی نقاشی ہو سکتی ہے. اقبال کے الفاظ میں نہ جدا رہے نوازر تب تاب زندگی سے کہ ہلاکی عموم ہے یہ طریقے نہ نوازی، بلکہ اور واضح تر الفاظ میں جو اس نے کہا ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ ہنر کیا. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو درد کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. سوال یہ ہے کہ وہ پیمانہ کیا ہے جس سے یہ ماپا جا سکے کہ ہم نے افادی اور جمالیاتی گوشوں میں صحیح توازن قائم رکھا ہے، ان کے اعتدال کو بگڑنے نہیں دیا. ظاہر ہے کہ اسے افراد کے اپنے اپنے فیصلے پر نہیں چھوڑا جا سکتا. جس طرح مختلف علوم کے ہر شعبے اور فن کے ہر گوشے کے لیے کچھ بنیادی اصول اور معیار ہیں، اسی طرح افادیت اور جمالیات میں توازن قائم رکھنے کے لیے بھی بنیادی اصول اور معیار ہیں. یہ اصول وہ ہیں جنہیں قرآن کریم حدود اللہ کہہ کر پکارا، اور یہ معیار وہ ہیں جنہیں مستقل اقدار حیات کہا جاتا ہے، یعنی خدا کے مقرر کیے ہوئے پیمانے جن میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان پیمانوں کے مطابق ان سے بہرہ جاب ہوگیے تو یہ عین مطابق اسلام ہوگا. ان حدود کو پھان جائیے اور ان پیمانوں کو توڑ دیجیے تو یہ حرام ہو جائے گا. یہ حدود فراموش اور پیمانہ شکن ہے وہ فنکار. یہ حدود فراموش اور پیمانہ شکن ہے وہ فنکار جن کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل، وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تاب ناز نہیں، نوا تو کرتا ہے موج نفس کے زہرا دو، وہ نا نواز کے جس کا ضمیر تاب نہیں. یہ حدیں اور پیمانے قرآن کے اندر محفوظ ہیں، جو اس خدا کی کتاب ہے جو کائنات کے افادی اور جمالیاتی گوشوں کا خالق اور انسانی ممکنات کی نشو و نما کے تقاضوں سے باخبر ہے.
اب آئیے شاعری کی طرف. یہی آخری گوشہ رہ گیا تھا نا. قرآن کریم میں نبی